50-grand-year-old religious fanatic. سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کر دیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 1400 ہجری کو خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا، اور وہ 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھا اور اس کے بارے میں حکومت پر تنقید کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد العتیبی نے ایک جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثر کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اس کے ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ العتیبی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ دروازے بند کر دیے گئے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ قحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ یہ کئی صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کی تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ اب فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم تھے اور وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر سعودی فوجیوں کو تربیت دینا شروع کی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں۔ پھر سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعہ میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعہ میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ العتیبی سمیت 60 سے زائد شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی، اور العتیبی کے بہنوئی قحطانی، جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا، دوران آپریشن ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک سے مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔